اب یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ صرف شیلز نہیں ہے، یہ گولیاں آپ کے سامنے ہیں. یہ گولیاں چلائی انہوں نے یہاں. یہ گولیاں چلانے والے ایک آدمی کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے نہیں آتے. ان کے عزائم، یہ جو اوپر سارے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے ہی مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، ان کے عزائم یہ نہیں تھے کہ عمران خان نے یہ عدالت میں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں پہنچوں گا، اس کے باوجود یہ حملہ کر رہا ہے اور ابھی تک حملہ ہو رہا ہے. ان کا مقصد کچھ اور ہے. لندن کے اندر پلان بنا، وعدے کیے گئے نواز شریف سے. وعدہ یہ کیا گیا کہ اگر ہمیں بیک کریں گے تو میں آپ کو یہ کر کے دوں گا، جس میں عمران خان کو جیل میں ڈالوں گا، پی ٹی آئی کو ختم کروں گا، نواز شریف کو سارے کیسز ختم کروں گا. یہ پلان تھا پورا. یہ پلان بڑی دیر سے پتا ہے، میں بتاتا جا رہا ہوں آپ سب کو. اس پلان کے تحت یہ گیم چل رہی تھی. کیوں میرے ورکرز اس طرح، جس طرح انہوں نے یہ دفاع کیا زبان پاک کی، میں تو کیا ان کو 2 دفعہ کہا، میں نے کہا دیکھو یہ میں کوئی انتشار نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں میں چلا جاتا ہوں، بیگ میرا پیک تھا. لیکن سارے کارکنوں کا کیا مسئلہ تھا؟ ان کو پتا تھا کہ جب سے ہماری حکومت گئی ہے، ہمارے لوگوں کو تشدد کیا گیا جیل میں. کسٹوڈیل ٹارچر کہتے ہیں اس کو. جیل کے اندر تشدد کیا گیا. اعظم سواتی، شہباز گل، ہمیں پتا ہے ارشد شریف سے کیا ہوا، ہمیں پتا ہے سوشل میڈیا کے لڑکوں سے کیا ہوا، اور ہمیں پتا ہے کہ وہ درویش، وہ جو اسپیشل انسان تھا جس کے پاس پیار کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، ذل شاہ سے کس طرح انہوں نے اٹھایا اور اسے تشدد کر کے قتل کر کے سڑک پہ پھینک گئے. تو وہ سارے فکر کر رہے تھے کہ دیکھیں اگر انہوں نے یہ آپ سے لے گئے ایک دفعہ آپ کو، تو یہ آپ سے بھی یہ کریں گے. اس لیے انہوں نے رات سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں ان کا، صرف اس وجہ سے. سو میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں وہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ رینجرز کو بھیجنے کا کیا کام تھا؟ میرے دیوار کے اوپر رینجرز چڑھ رہے تھے، اندر آنے لگے تھے. یہ میں کون سا جرم کیا کہ رینجرز کو یہاں اٹیک کروایا میرے اوپر؟ اور جب رینجرز اور ہمارے لوگوں کا آمنا سامنا ہوگا تو کیا کوئی قوم سمجھے گی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ اور کیا یہ کرنا چاہیے کہ رینجرز یعنی فوج کو اور عوام کا آمنا سامنا کروانا چاہیے؟ جب ٹی ایل پی آ رہی تھی اسلام آباد کی طرف تو مجھے تب آرمی چیف نے کہا تھا کہ ہم بالکل فوج کو سولینز کے سامنے نہیں لے کے آئیں گے. تو اب کیوں آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کون سا جرم ہے؟ کیا جرم کیا میں نے؟ اور کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی بے دردی سے، جس طرح کا ابھی تک سب کو یہ جو شیلز مارے گئے ہیں، گولیاں چلائی گئی ہیں، یعنی یہ کیا جمہوریت ہے؟ کیا ہم نے کبھی ہمارے 3.5 سال میں کبھی کسی کے اوپر 3 لانگ مارچز تھیں، پروٹیسٹ تھے، کیا ہم نے کبھی کسی کے اوپر یہ کیا؟ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہم سب سوال پوچھ رہے ہیں، ہم سب حیران ہیں کہ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ چاہتے کیا ہے؟ کیا یہ وہ ساری وہی ایک تسلسل ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو دیوار سے لگاؤ، لیکن اس سے بھی زیادہ عمران خان کو مائنس کرو بیچ میں سے، اس لیے پکڑنے آئے تھے؟ اور دیکھیں، میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں نے پوری کوشش کی ہے جب سے میری گورنمنٹ گرائی گئی ہے کہ کوئی میری وجہ سے اس ملک میں انتشار نہ ہو. ہم نے سارے پرامن 70 جلسے کیے، سب پرامن. جب کوئی انتشار کا وقت آتا تھا، جب انہوں نے اسی طرح ہمارے اوپر ظلم کیا 25 مئی کو پچھلے سال، میں نے کینسل کیا، میں نے اس کو ختم کر دیا دھرنے کو، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اب انتشار کی طرف جا رہا ہے. اس کے بعد 26 نومبر لاکھوں لوگ جمع تھے وہاں اس وقت پنڈی میں. ہمارا پلان تھا اسلام آباد میں جا کے دھرنا دینا، لیکن جب میں نے ماحول دیکھا جو انہوں نے 30,000 پولیس جمع کی ہوئی تھی، تو مجھے پتا تھا پھر یہ تو جان کے چاہ رہے کوئی کلیش ہو، تو میں نے وہ کینسل کر دیا. ہم نے 8 مارچ کو ایک پرمیشن لی ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں شام کو پولیس نے پرمیشن دی تھی کہ اپنی الیکشن ریلی جو ہم نے اپنی 30 اپریل کی الیکشن کے لیے کرنی تھی،
परमिशन मिली हुई थी, रूट अप्रूव था। सुबह लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं पुलिस खड़ी हुई है और पुलिस के जत्थे खड़े हुए हैं और लोग रैली के लिए आ रहे हैं और एकदम पता चलता है कि दफा 144 लगा दी जाती है। किस वजह से? इलेक्शन जब डेट अनाउंस हो जाए, आप इलेक्शन रैली के खिलाफ दफा 144 कैसे कर सकते हैं, वो भी केयरटेकर गवर्नमेंट। और उसके बाद शेलिंग शुरू हो जाती है, जिस तरह अब आते साथ ही शेलिंग, डराना, धमकाना, मारना। और उसमें जिले शाह का जिस तरह कत्ल किया गया, तो उसके बाद जब अगले दिन हमने वो किया, फिर से इन्होंने जब बैन किया और इनका ख्याल था कि हम फिर से रिएक्ट करेंगे, मैंने फिर कैंसिल किया क्योंकि मुझे पता था हमारे लोगों को गुस्सा था जो जिले शाह से, सब उसे प्यार करते थे। तो इसलिए हमने कैंसिल की, हमने पोस्टपोन की ताकि कोई इंतशार ना हो। अब मुझे बताएं, रात से जब मुझे पता चला कि अच्छा ये वारंट आ गए हैं तो चले मैं श्योरिटी दे देता हूं, वो बॉन्ड साइन कर देता हूं मैं उसके साथ, इश्तियाक खान के साथ, प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। तो फिर क्या चीज रह गई थी, क्या वजह? अभी तक हमले हो रहे हैं, अदालत के अंदर हमारा केस पड़ा है, अदालत में हम गए हुए हैं इस्लामाबाद में और लाहौर में, और अभी तक ये शेलिंग रेंजर्स ने फिर अटैक कर दिए। और मुझे अभी भी नहीं समझ आई कि मेरे घर की दीवारों से कूद के अंदर आ रहे थे, क्या कोई कमांडो एक्शन करना था कि इमरान खान को पकड़ के ले जाना था? ये क्या मजाक कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। और मैं आखिर में अफसोस से कहना चाहता हूं कि देखें, ये मुल्क को उधर आप लेके जा रहे हैं, और जो भी इस वक्त पावर में बैठे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि मुल्क को उधर लेके जा रहे हैं कि ये मेरे हाथ से भी चीज निकल जाएगी। अब ये जो लड़कों ने, ये थोड़े से थे, जिस तरह इन्होंने वहां खड़ा होके टेयर गैसिंग सब के बावजूद इतनी भारी पुलिस की नफरी उसके सामने खड़े हुए हैं, सिर्फ इस खौफ से कि चेयरमैन को उठा के ले जाके ये फिर जेलों में तशद्दुद करेंगे। और खौफ ये है कि इन्होंने कत्ल करने की कोशिश की थी और यही अब जेल में लेके जा रहे हैं। किसी को इत्मीनान नहीं है इन मुजरिमों को, ये जराइम पेशा लोग हैं, किसी को इनके ऊपर इत्मीनान नहीं है। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं, जो पावर में हैं, जो पावर कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान की, और वो ये नहीं है ये जो राना सनाउल्लाह और ये जो शहबाज शरीफ है जिनके पास पावर है, क्या कोई फिक्र है आपको पाकिस्तान की? क्या आपको फिक्र है कि ये मुल्क जा किधर रहा है? क्या आपको फिक्र है कि मैं, अगर आप जब भी मुझे पकड़ लेंगे क्या होगा? जेल में चला जाऊंगा, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है, क्या कर लेंगे आप? और ज्यादा पार्टी ताकत में आएगी, लेकिन उसका जो नतीजे में जो रद्द अमल आएगा, वो क्या फायदा होगा पाकिस्तान को? किसको नुकसान होगा? जिस मुल्क की माइशत अभी बैठ चुकी है, भी बेकारों की तरह पैसे मांगते फिर रहे हैं, मुल्क सुकड़ता जा रहा है, महंगाई आसमानों पे है, महंगाई ऐसी महंगाई पाकिस्तान की तारीफ में नहीं आई, तनख्वाहदार तबका पिस गया है, बेचारों के पास इस वक्त हालात ये हैं कि उनका 2 हफ्ते के अंदर उनके पास तनख्वाहें खत्म हो जाती हैं। उस माहौल के अंदर इंतशार फैलाना, क्या ये कोई पाकिस्तानी सोच रखे है? ये तो कोई दुश्मन ऐसे करे मुल्क के साथ, तो ये हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी। ये जो हरकतें हो रही हैं, ये मेरी, अब ये जो बाहर लड़के हैं ये मेरी नहीं सुन रहे, जब उनके ऊपर ये इंतशार हो रहा है और ये जो शेलिंग हो रही है, वो मेरी नहीं अब बात सुनते, वो अब मेरा कोई कंट्रोल उनके ऊपर नहीं है। और जिस तरह की अब बमबारी और ये सबके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपनी अदलिया से सबसे पहले कि देखिए, उम्मीद सिर्फ अब हमें आप पे रह गई है। ये जुराइम पेशा लोग जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, ये तो कोशिश कर रहे हैं कि 80 केसेस कर दिए हैं, और ये तो केसेस बढ़ते जाएंगे। ये तो कोई कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत, इनकी तो कोशिश है कि मैं इलेक्शन ना लड़ूं, या मैं किसी जेल में चला जाऊं, और या सारा वक्त उलझा रहा हूं केसेस में कि कभी एक वारंट निकल रहा है। तो हमें तो सिर्फ उम्मीद अदलिया से है, और दूसरी हम उम्मीद लगा रहे हैं अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है इस मुल्क की, कि क्या आपका इंटरेस्ट पाकिस्तान में है या नहीं है। तो ये जो तमाशा हो रहा है, इसको बंद करें, मुल्क का सोचें।
یہ جو بھی پلان ہے لندن کا، اس کے اوپر نہ کام کریں. یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور میری اپیل ہے آپ سب سے کہ اب اس ملک کا سوچیں. اب جن کا جینا مرنا اس ملک میں ہے، ہمارے تو کوئی باہر نہیں جانا. میں تو کوئی لندن نہیں جانا جس طرح یہ سارا ٹبر اٹھ کے چلا جاتا ہے یا دوسرا اٹھ کے وہ باہر چلا جاتا ہے. ان کی تو باہر پراپرٹیز اربوں ڈالر ہیں. ہمارا تو جینا مرنا یہاں ہے. تو میرا اکیلے کو فکر نہیں کرنا چاہیے. ہر اس پاکستانی کو اس ملک کا سوچنا چاہیے جو اٹھ کے لندن نہیں چلا جائے گا، جس کے باہر ڈالرز ہی پڑے ہوئے. ان سب کو سوچنا چاہیے کہ ملک جا کس طرف رہا ہے. اور اپنی عوام کو آخر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میں پھر سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میں پکڑا جاؤں، جیل میں بھی چلا جاؤں، جو بھی مجھے ہو جائے، آپ نے یہ جو حقیقی آزادی کی ہماری تحریک ہے، آپ نے سب نے اس میں شرکت کرنی ہے. کیونکہ غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. یہ جو ایک چھوٹا سا طبقہ اوپر حاوی ہوا ہے، قانون کے وہ اوپر بیٹھا ہے، ہر قسم کا ظلم کرتا ہے لوگوں پہ، خوف کے اوپر ملک چلاتا ہے، سارے ملک کے وسائل کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہاں سے پیسہ چوری کرتا ہے، ہنڈی والے سے باہر بھجوا دیتا ہے. ملک کا ساری چوری کا پیسہ آج ان کے بڑے بڑے بینک اکاؤنٹس اور لندن اور باہر مغربی کیپٹلز میں ان کا پیسہ پڑا ہے. صرف دبئی کے اندر 20,000 پاکستانیوں نے، یہ ابھی بلومبرگ کی رپورٹ ہے، 20,000 پاکستانیوں کا دبئی میں $10.4 ارب پڑا ہوا ہے. تو ملک کیسے آگے جا سکتا ہے اگر یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ملک رہے گا؟ اس لیے میں قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پوری طرح اس حقیقی آزادی کی جہاد میں شرکت کرنی ہے. پاکستان زندہ باد.